اسلام کے تیسرے خلیفہ جناب حضرت عثمان بن عفان کو کیوں شہید کیا گیا؟ آپ کی شہادت کے پیچھے کن کمبخت لوگوں کا ہاتھ تھا اور ان لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم خلیفہ سوم جناب حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کے بارے میں بتائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، اس دنیا کی سب سے عظیم شخصیت جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفۂ راشدین کا دور شروع ہوتا ہے، جس میں 4 عظیم خلفاء جناب حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی نے خلافت کی۔ خلفۂ راشدین میں حضرت عثمان بن عفان کا شمار تیسرے نمبر میں ہوتا ہے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان کا تعلق قریش کے مزز قبیلے سے تھا، اور اس سے بڑھ کر آپ کے لیے سب سے پروکار بات یہ تھی کہ آپ کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھی، جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کا لقب دیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی نے خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں حضرت عثمان بن عفان کو ان کے چچا حکم بن ابی عاص نے لوہے کے زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ آپ کو کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا، اور آپ سے کہا گیا کہ جب تک تم اپنے مذہب یعنی اسلام کو نہیں چھوڑو گے، تم کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان بن عفان نے جواب فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ سیدنا عثمان بن عفان کی زندگی اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ ثروت و صحابت سے بھری پڑی ہے، جس کو اس مختصر ویڈیو میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ بس آپ کی عزت و مقام مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی و رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کے ساتھ ساتھ دولت سے بھی نوازا تھا، اس لیے آپ ہر وقت اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو نچھاور کیا کرتے تھے۔ جب اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات 27 ذی الحجہ کو ہوئی، وفات سے قبل حضرت عمر فاروق نے ایک کمیٹی تشکیل دی جو تقریباً 6 ارکان پر مشتمل تھی۔ اس کمیٹی نے خلافت کے لیے حضرت عثمان کا انتخاب کیا، اور یوں حضرت عثمان بن عفان اسلام کے تیسرے خلیفہ بن گئے۔ اس وقت حضرت عثمان کی عمر 70 سال تھی۔ حضرت عثمان بن عفان نے خلیفہ بن کر تقریباً 12 سال دین اسلام کی خدمت کی۔ آپ کے دور میں ایران اور شمالی افریقہ کا کافی علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کی پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے بعد جب حضرت عثمان بن عفان خلیفہ بنے تو آپ کے دور خلافت میں اسلام کے دشمنوں، خاص کر کے مسلمان نما منافقوں کو خلافت راشدہ ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ یہ منافق مسلمان خلافت راشدہ اور آپ کی دور حکومت کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، اور ان کے دل میں خلافت راشدہ کے لیے آگ بھڑک رہی تھی۔ لیکن یہ آگ تب تیز ہو گئی جب امت کے کامل اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور پھر بعد میں حضرت عثمان بن عفان کا خلیفہ امت مسلمان کے طور پر چناؤ کیا گیا۔ ایسے تو حضرت عثمان بن عفان بڑے نرم دل تھے، اور اس نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے دور خلافت میں منافق مسلمانوں نے کئی چالیں برپا کی، یہاں تک کہ محمد بن ابو بکر جیسے لوگوں کو بھی آپ کے خلاف کر دیا گیا، اور حضرت عثمان بن عفان کو شہید کرنے کی ناپاک سازشیں کی۔ اور ایسے وقت میں آپ کے گھر کا محاصرہ کیا جب اکثر صحابہ کرام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ محاصرہ تقریباً 40 دن تک جاری رہا۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 82 سال تھی۔ اسی دوران بعض مسلم جانصاروں نے حضرت عثمان بن عفان سے ان باغیوں کے خلاف لڑنے کی اجازت مانگی، لیکن آپ نے منع کر دیا اور کہا، میں اپنی خاطر مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسین اور حضرت حسین اور دوسرے چند صحابہ کے بیٹوں کو خلافت کی حفاظت پر مامور کیا۔ منافق مسلمانوں یعنی باغیوں کے معاشرے کے 40 روز بعد محمد بن ابو بکر دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان بن عفان کے پاس آیا اور آپ کی داڑھی پکڑ کر کھینچی تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا، بھتیجے، اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو اسے یہ دیکھ کر کتنا دکھ ہوتا۔ یہ الفاظ سن کر محمد بن ابو بکر ندامت زدہ ہو گیا اور چل دیا۔ اس کے بعد دوسرے باغیوں نے روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان بن عفان کو شہید کر دیا، اور آپ کو بچاتے ہوئے آپ کی زوجہ حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی، اور آخر 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو حضرت عثمان بن عفان کی شہادت ہوئی۔ ناظرین، اس کے بعد اگلے 5 دن امت مسلمہ بغیر کسی خلیفہ کے رہی۔ پھر خلافت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ حضرت علی جب خلیفہ بنے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ ہوا کہ باغیوں سے حضرت عثمان بن عفان کا قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت کچھ دیر قصاص ملتوی کر دیا، جس سے قصاص کی حمایتی مسلمانوں کے دلوں میں غلط فہمی پیدا ہوئی، اور اسی غلط فہمی سے جنگ جمل وجود میں آ گئی۔ ناظرین گرامی، اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا
जब मैदान जंग में मुसलमानों का मुकाबला मुसलमानों के साथ हुआ, दोनों ग्रोहों में सहाबा मौजूद थे और आखिरकार जंग शुरू होने के थोड़ी देर के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने तदबीर से काम लेते हुए जंग रोकने की खातिर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला की ऊँट की पूंछें कटवा दी। और दूसरी तरफ रवायात के मुताबिक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और आखिरकार ये जंग इख्तिताम पजीर हुई। नाज़रीन, कहा जाता है कि जिन लोगों ने हजरत उस्मान बिन आफान को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया था, उन लोगों को दर्दनाक मौत नसीब हुई। यहाँ तक कि बाज़ किताबों में यह भी बताया जाता है कि हजरत उस्मान बिन आफान का एक एक दुश्मन पागल होकर जिल्लत की मौत मरा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें जानने को मिली होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।